اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، چنانچہ ہر اس جانور میں سے کھاؤ، حلال جانور میں سے کھاؤ، ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین اگر تم واقعی اس کی آیتوں پر یقین رکھتے ہو، ایمان رکھتے ہو۔ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر تھا جو محض خیالی اندازوں پر اپنے دین کی بنیاد رکھے ہوئے تھے۔ ان کی اس گمراہی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا اس کو یہ حرام کہتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کہا اسے حلال سمجھتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کافروں نے مسلمانوں پر یہ اعتراض کیا کہ جس جانور کو اللہ تعالیٰ قتل کرے، یعنی وہ اپنی طبی موت مر جائے، اس کو تو تم مردار قرار دے کر حرام سمجھتے ہو، اور جس جانور کو تم خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہو اس کو حلال قرار دیتے ہو۔ اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حلال و حرام کا فیصلہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اس نے واضح فرما دیا ہے کہ جس جانور پر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے وہ حلال ہوتا ہے، اور جو ذبح کیے بغیر مر جائے یا جسے ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا ہو تو وہ حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اپنے من گھڑت خیالات کی بنا پر حلال و حرام کا فیصلہ کرنا ایسے شخص کا کام نہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتا ہو۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کفار کے مذکورہ بالا اعتراض کے جواب میں یہ مصلحت بھی بتائی جا سکتی ہے کہ جانور کو باقاعدہ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون اچھی طرح بہہ جاتا ہے۔ اس کے برخلاف جو جانور خود مر جاتا ہے اس کا خون جسم ہی میں رہ جاتا ہے، جس سے پورا گوشت خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت بیان فرمانے کے بجائے یہ کہنے پر اکتفا کیا کہ جو چیزیں حرام ہیں وہ اللہ نے خود بیان فرما دی ہیں، لہذا اس کے احکام کے مقابلے میں خیالی گھوڑے دوڑانا مومن کا کام نہیں۔ اسی طرح یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں یقیناً مصلحتیں ہوتی ہیں، لیکن مسلمان کا کام یہ نہیں کہ وہ اپنی اطاعت کو ان مصلحتوں کے سمجھنے پر موقوف رکھے۔ اس کا فریضہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم آ جائے تو بے چوں چرا اس کی تعمیل کرے، چاہے اس کی مصلحت اس کی سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو۔ تو اللہ کا حکم آ گیا تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ وَمَا لَكُمْ اور تمہارے لیے کون سی رکاوٹ ہے اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ تاکلو کہ تم نہ کھاؤ، مما اس جانور میں سے ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لے لیا گیا ہو۔ رکاوٹ کیا ہے؟ وقد فصل لکم حالانکہ اس نے وہ چیزیں تمہیں تفصیل سے بیان کر دی ہیں، ما حرم علیکم جو اس نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں، الا ما اضطررتم الیہ مگر جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ۔ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضُلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ اور بہت سے لوگ کسی علم کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، اور بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی بنا پر، بغیر علم نہ کہ علم کی بنیاد پر۔ ان ربک هو عالم بالمعتدین بے شک آپ کا پروردگار وہ حد سے گزرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ان الذین یکسبون الاثم یہ یقینی بات ہے، بے شک در حقیقت وہ لوگ جو گناہ کماتے ہیں، سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ انہیں ان تمام جرائم کی سزا ملے گی جن کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے۔ ظاہری گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو انسان اپنے ظاہری اعضاء سے کرتا ہے،
مثال کے طور پر جھوٹ، غیبت، دھوکہ، رشوت، شراب نوشی، زنا وغیرہ۔ باطنی گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے، مثلا حسد، ریاکاری، تکبر، بغض، دوسروں کی بدخواہی وغیرہ۔ پہلی قسم کے گناہوں کا بیان فقہ کی کتابوں میں ہوتا ہے اور ان کی تعلیم و تربیت فقہا سے حاصل کی جاتی ہے، اور دوسرے قسم کے گناہوں کا بیان تصوف اور احسان کی کتابوں میں ہوتا ہے۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مشائخ سے رجوع کیا جاتا ہے۔ تصوف کی اصل حقیقت یہی ہے کہ باطن کے ان گناہوں سے بچنے کے لیے کسی رہنما سے رجوع کیا جائے۔ مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ افسوس ہے کہ تصوف کی اس حقیقت کو بلا کر بہت سے لوگوں نے بدعات و خرافات کا نام تصوف رکھ لیا ہے۔ بہرحال وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، لا تأکلوا، اس میں سے مت کھاؤ، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور ایسا کرنا سخت گناہ ہے، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اور یقیناً شیاطین اپنے دوستوں کو ورغلاتے ہیں، اپنے دوستوں کی طرف جو ہے وہ وسوسے ڈالتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے بحث کریں، مجادلہ کریں، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اور اگر تم نے ان کی بات مان لی، ان کی اطاعت کر لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو یقیناً تم مشرک ہو جاؤ گے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، ذرا بتاؤ جو شخص مردہ ہو، من کان میت فأحییناہ، پھر ہم نے اسے زندگی دے دی ہو، وجعلنا له نورا، اور اس کے لیے ہم نے ایک نور مہیا کر دیا ہو، یمشی فی بہ فی الناس، جس کے سہارے وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہو، کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہما، کہ کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا حال یہ ہو کہ وہ اندھیروں میں گرا ہوا ہو، جن سے کبھی نکل نہ پاتا ہو۔ کذالک زین للکافرین، ایسے ہی کافروں کو یہ سجھا دیا گیا ہے، ان کے لیے یہ بات مزین کر دی گئی ہے، ما کانوا یعملون، کہ جو کچھ وہ کرتے رہیں وہ بڑا خوشنما کام ہے۔ یہاں روشنی سے مراد اسلام کی روشنی ہے، اور لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہو، فرما کر اشارہ کر دیا کہ اسلام کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ انسان مذہبی عبادات کو لے کر دنیا سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جائے، لوگوں سے میل جول چھوڑ دے، بلکہ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ وہ عام انسانوں کے درمیان رہے، ان سے ضروری معاملات کرے، حقوق ادا کرے، جہاں بھی اسلام کی روشنی ساتھ لے جائے، یعنی سارے معاملات اسلامی احکامات کے مطابق انجام دے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اسی طرح ہم نے ہر بستی میں وہاں کے مجرموں کے سرغنوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ اس بستی میں سازشیں کیا کریں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور جو یہ سازشیں کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ خود ان کے اپنے خلاف پڑتی ہیں، جبکہ ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ یعنی مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ کافر لوگ ان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں ان سے گھبرائیں نہیں۔ اس قسم کی سازشیں ہر دور میں انبیاء کرام اور ان کے ماننے والوں کے خلاف ہوتی رہی ہیں، لیکن بالآخر انجام اہل ایمان ہی کا بہتر ہوتا ہے، اور دشمنوں کی سازشیں آخرکار خود انہی کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ کبھی تو اسی دنیا میں ان کا یہ نقصان ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، لیکن آخرت میں ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے خود اپنے حق میں کانٹے بوئے تھے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَيُّ غَرْضٍ لَكُمْ فِي أَن تَتَحَرَّجُوا عَنْ أَكْلِهِ وَمَا يَمْنَعُكُمْ عَنْهُ، کون سی غرض ہے تمہارے لیے، کون سا مقصد ہے تمہارے لیے اس بات میں کہ تم اس جانور کے کھانے سے حرج محسوس کرتے ہو، اسے گناہ سمجھتے ہو، اور وَمَا يَمْنَعُكُمْ، اور کون سی چیز تمہیں سے روکتی ہے کہ اس جانور کو کھانے سے رک جاؤ کہ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ
حرم علیکم مما لم يحرم اللہ نے جو تم پہ حرام کی ہیں ان چیزوں کو، اور جو تم پہ حرام نہیں کی ان کی تفصیل بیان کر دی ہے اپنے قول حرمت علیکم المیتۃ، سورہ مائدہ کے اندر جسے بیان کر دیا. وقرأ ابن کثیر وابو عمرو وابن عامر فصل علی البناء للمفعول، کہتے ہیں کہ ابن کثیر نے، ابو عمر اور ابن عامر نے، ان حضرات نے فصل کو فعل مجہول کے طور پہ پڑھا ہے. ونافع ویعقوب وحفص، ان حضرات نے حرم کو علی البناء للفاعل، اس کو حرم فعل معروف پڑھا ہے. گویا جنہوں نے جو ہے وہ فصلہ کے اندر بھی اور حرمہ کے اندر بھی دو قراتیں ہیں، معروف کی اور مجہول کی. الا ما اضطررتم الیہ ای مما حرم علیکم، جو چیزیں آپ پہ حرام کر دی ہیں، یا مما حرم علیکم، جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام کر دی ہیں جو جانور، ان میں سے اگر تم کسی دن مجبور ہو جاتے ہو تو حالت اضطرار کے اندر تم کھا سکتے ہو. ایذن حلال حال الضرورت، وہ بھی تم پہ حلال ہو جاتی ہیں ضرورت کی حالت میں. اس پہ جو ہے وہ سورہ مائدہ کی آیت میں بحث ہو چکی ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ، بے شک بہت سے لوگ گمراہ کرتے ہیں. کیسے گمراہ کرتے ہیں؟ بتحلیل الحرام، حرام کو جو ہے وہ حلال کر کے، وتحریم الحلال، اور حلال کو حرام کر کے. وقرأ الکوفیون بضم الیاء والباقون بالفتح، کوفیوں نے یہ اذلال سے اس کو پڑھا ہے اور باقیوں نے جو ہے وہ زلال سے پڑھا ہے. لا یذلون، گمراہ ہوتے ہیں یا گمراہ کرتے ہیں. بأہوائہم، اپنی خواہشات کی بنیاد پر. یہ جو کچھ کرتے ہیں یہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہیں. بغیر علم، بغیر کسی علم کے، علم کی وجہ سے نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کی بنیاد پر کرتے ہیں. بے تشہیہم، اپنی خواہش کی وجہ سے. من غیر تعلق بدلیل، بغیر کسی دلیل کے تعلق کے. یفید العلم، جو یقین کا فائدہ ہے، اسی دلیل کے بغیر ہی یہ اپنے تشہج سے یہ کام کرتے ہیں، اپنی شاہی سے، اپنی خواہش سے، اپنی چاہت سے یہ کام کرتے ہیں. ان ربک، بے شک آپ کا رب، آپ کا پروردگار، وہ عالم بالمعتدین، معتدین کا معنی کر رہے ہیں وہ عالم بالمجاوزین الحق الى الباطل، ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو حق کی حد کو کراس کر کے باطل کی حد تک پہنچ جاتے ہیں، اور والحلال الى الحرام، اور جو حلال کو کراس کر کے حرام تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ ان کو خوب جانتا ہے. لہذا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. مَا يُعْلِنُ بِهِ وَمَا يُسِرُّ، جو اعلانیہ ہیں اور جو ما يُعْلَنُ، جو اعلانیہ کیے جاتے ہیں، وَمَا يُسَرُّ، اور جو چھپ کے کیے جاتے ہیں. ظاہر الاسم میں یا تو یہ معنی ہے، مطلب یہ کہ اسم سے مراد وہ ہے جو گناہ ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اس سے ظاہر الاسم سے مراد جو اعلانیہ کیے جائیں، اور باطن الاسم سے مراد جو چھپائے جائیں. خواہ یہ گناہ جو ہیں وہ اعمال قلوب میں سے ہوں یا اعمال جوارح میں سے ہوں، دونوں جو ہیں وہ ظاہر الاسم کے اندر بھی آ جائیں گے اور باطن الاسم کے اندر بھی آ جائیں گے. جب اس کا معنی ہم یہ کریں گے اعلانیہ یا چھپ کر. اعلانیہ کے اندر بھی دونوں طرح کے آ جائیں گے، جوارے والے بھی اور قلب والے بھی، اور باطنہ کے اندر بھی قلب والے اور جوارے والے آ جائیں گے. یا اس سے مراد ظاہر الاسم سے مراد وہیں ما بالجوارح، جو اعضائے جارحہ سے ہوتے ہیں، جس کی تفسیر جو میں نے ترجمے میں کر دی. اور باطن سے مراد جو دل کے گناہ ہوتے ہیں، جو دل سے ہوتے ہیں،
تو وہ مراد ہوں گا دونوں. وکیل اذن فی الحوانیت واتخاذ الاخدان، اور کہا گیا کہ اس سے مراد ہے ظاہر الاسم مراد ہے دکانوں کے اندر جو گناہ کیا جاتا ہے زنا وغیرہ، اور اتخاذ الاخدان اور باطن سے مراد جو چھپی یا یاری ہوتی چھپی ہوئی دوستی ہوتی ہیں وہ مراد ہیں. تو ظاہر الاسم اور باطن الاسم کے اندر پہلا احتمال یہ تھا کہ جو اعلانیہ کیے جائیں وہ ظاہری گناہ ہیں، جو چھپ کے کیے جائیں وہ باطنی گناہ ہیں، خواہ جوارح سے ہوں یا دل سے ہوں. دوسرا احتمال یہ تھا کہ ظاہری گناہوں سے مراد وہ ہیں جو انسان اپنے جوارح سے کرتا ہے، اور باطنی گناہوں سے مراد وہ ہیں کہ جن کا ارادہ اور قصد اپنے دل سے کرتا ہے. تیسرا احتمال وکیلہ سے ذکر کیا کہ الزنا فی الحوانیت واتخاذ الاخدان، کہ ظاہری گناہ سے مراد اعلانیہ زنا کرنا ہے اور باطنی گناہ سے مراد چھپ کے زنا کرنا ہے. عرب والے جو ہے وہ زنا کو جو ہے وہ پسند کرتے تھے، اور ان میں سے جو شریف آدمی ہوتا تھا کہ وہ چھپ کے جو ہے وہ دوستیاں بناتا اور پھر وہ زنا کرتا، اور غیر شریف اس کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ اس کو ظاہر کرتا تھا اور وہ زنا کرتا تھا حوانیت کے اندر، دکانوں کے اندر. یہاں پر کوئی جگہ ہوں گی بنائی گئی ہوں گی. ضحاک کہتے ہیں کہ اہل جاہلیت جو تھے وہ زنا کو حلال سمجھتے تھے. جیسا گناہ جو چھپ کر ہو، لہذا آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ظاہری گناہ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چھپے ہوئے زنا کو بھی حرام قرار دے دیا. بہرحال یہاں پر تین احتمال یہاں پر ذکر کیے ظاہری گناہ کے بارے میں اور جو ہے وہ چھپے ہوئے گناہ کے بارے میں. ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون، جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ان گناہوں کا جو وہ کرتے ہیں. یقترفون کا معنی یکتسبون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، کہ ظاہر فی تحریم متروک التسمیۃ عمدا او ناسیہ. یہ آیت جو ہے، یہ آیت کا جو ٹکڑا ہے جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو نہ کھاؤ، یہ مطلق ہے. کہتے ہیں کہ تسمیہ کے جو جس میں جان بوجھ کے تسمیہ چھوڑا گیا ہو یا بھول کا تسمیہ چھوڑا گیا ہو، باہر دو صورت یہ اطلاق کی وجہ سے دونوں کو شامل ہے. یعنی اگر جان بوجھ کے چھوڑا تب تو حرام ہے بالاتفاق، لیکن اگر بھول کر چھوڑ دیا تو تب بھی یہ آیت اس کو شامل، اس کا ظاہر شامل ہے. وَإِلَيْهِ ذَهَبَ دَاوُود وَعَنْ أَحْمَدٍ مِثْلُهُ. اسی طرح داؤد ظاہری گئے ہیں کہ ان کے نزدیک اگر جان بوجھ کے تسمیہ چھوڑا تب تو سب کے نزدیک جو ہے وہ جانور حرام ہو جائے گا، اور اگر ذبح کرتے ہوئے بھول کے اگر مسلمان سے تسمیہ رہ گیا تو تب بھی وہ امام داؤد ظاہری کے نزدیک حرام ہو جائے گا. اور اسی طرح کی ایک روایت فرماتے ہیں کہ امام احمد رحم اللہ سے بھی ہے. وقال مالک والشافعی بخلافہ، اور امام مالک اور امام شافعی رحم اللہ نے اس کے خلاف کہا ہے. لقول علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم کے اس قول کی وجہ سے ذبیحۃ المسلم حلال وان لم یذکر اسم اللہ علیہ، کہ اگرچہ وہ اس پر جو ہے وہ اللہ کا نام نہ لے. گویا کہ امام مالک اور امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اگر کوئی جان کے بھی اگر چھوڑ دے اور بھول کر بھی چھوڑ دے، باہر دو صورت اگر مسلمان کا ذبیحہ ہے تو وہ حلال ہو جاتا ہے نبی پاک کے قول کی وجہ سے. وفرق ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بین العمد والنسیان، امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے اس آیت اور حدیث کے اندر تطبیق پیدا کرنے کے لیے عمد اور نسیان کے اندر فرق کیا ہے. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے تسمیہ چھوڑا تو ذبیحہ حرام ہو جائے گا، اور اگر غلطی سے رہ گیا تو ذبیحۃ المسلم حلال وان لم یذکر اسم اللہ علیہ کی وجہ سے حلال ہو جائے گا. وَأَوَّلُوهُ بِالْمَيْتَةِ أَوْ بِمَا ذُكِرَ اسْمُ غَيْرِ ہی علیہ لقوله تعالی لقوله وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. اور کہتے ہیں کہ جن حضرات نے یعنی امام مالک اور امام شافعی نے متروک التسمیہ عامدن کو اور متروک التسمیہ ناسین کو دونوں کو جو ہے وہ حلال قرار دیا ہے، انہوں نے تعویل کی ہے اس آیت میں میتہ کے ساتھ کہ جو مردار ہو، یعنی مردار کو پھر ذبح کیا، اس کے ساتھ تعویل یہ بہت دور کی تعویل ہے
اور انہوں نے جو ہے وہ یا انہوں نے تعویل یہ کی ہے کہ مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وذکر اسم غیر اللہ علیہ، کہ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، اور اللہ کے غیر کا نام لیا گیا ہو، اللہ کے اس کو وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ جو ہے وہ گناہ ہے، فَإِنَّ الْفِسْقَ مَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یعنی اس ٹکڑے کی بنا پر یہ کہتے ہیں وَالضَّمِيرُ لِمَا، اور اس کی جو ضمیر ہے وہ ماں کی طرف جاتی ہے کہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ لِلْأَكْلِ، اور یہ بھی ہے کہ ضمیر جو ہے وہ کھانے کی طرف جائے، وَلَا تَأْكُلُوا لِأَنَّهُ لَفِسْقٌ، اس لیے کہ اس کا کھانا گناہ ہے، جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کا کھانا گناہ ہے۔ الذي دل علیہ لا تأکلوا، جس پر جو ہے وہ عقل تو یہاں پر موجود نہیں ہے، تو کہا عقل لا تأکلوا فعل کے اندر جو مصدر ہے اس پر کرتا ہے وہ مراد اس کی طرف، تو وہ ضمیر کے مرجع دو بیان کر دیے، مما میں مالم ما کی طرف اشارہ کر دیا، ما جو ہے ضمیر لوٹتی ہے کہ وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، ما لم یذکر، اللہ کا نام نہیں لیا گیا یعنی غیر کا نام لیا گیا، تو اس سے یہ مراد ہو سکتا ہے۔ یا وہ ضمیر کا مرجع لا تاکلوا کے اندر جو عقل ہے، اور لا تاکلوا جس عقل پر دعا کرتا ہے اس پر کہ وَإِنَّ الْأَكْلَ وَإِنَّ أَكْلَهُ لَفِسْقٌ، ایسے جانور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو اس کو کھانا گناہ کا کام ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لیوحون کا معنی کر رہے ہیں، وحی کا معنی کر رہے ہیں، لیوسوسون کہ وہ وسوسے ڈالتے ہیں، الی اولیائہم اپنے اولیاء کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، ان کے دوست کون ہیں؟ من الکفار، کفار میں سے، لیجادلوکم تاکہ وہ کفار آپ کے ساتھ مجادلہ کریں، بقولہ تأکلون ما قتلتم انتم، وہ کیا مجادلہ کرتے تھے؟ مسلمانوں کہتے کہ تم کھاتے ہو ان جانوروں کو ما قتلتم انتم جن کو تم خود قتل کرتے ہو ذبح کر کے، وجوارحکم اور تمہارے اعضائے جارحہ قتل کرتے ہیں، وتدعون ما قتل اللہ اور جنہیں اللہ مار دیتا ہے تبھی موت انہیں تم نہیں کھاتے چھوڑ دیتے ہو، وهو يؤيد التعویل بالمیتۃ، کہتے ہیں کہ اوپر جو یہ علامہ بزاوی شافی ہیں تو امام شافی کی دلیل کو پختہ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ امام شافی رحمہ اللہ ان حضرات نے لم یذکر اسم اللہ علیہ میں جو تعویل کی کہ اس سے مراد میتہ جانور ہے، مردار جانور ہے، تو یہ جو ہم نے یہاں پر روایت ذکر کی، یہ ہم نے شان ورود ذکر کیا کہ جی وہ لیجادلوکم بقولہ کہ وہ اپنے اس قول سے مجادلہ کرتے تھے مسلمانوں سے کہ وتدعون ما قتل اللہ، تو یہ جو ہے یؤید التعویل بالمیتۃ، اوپر جو میتۃ کے ساتھ جو ہے وہ تعویل کی ہے اس کی تائید کرتی ہے، یہ بات یہ جو ہم نے ذکر کی ہے کہ مجادلہ ان کا یہ ہوا کرتا تھا کہ تم خود قتل کرتے ہو تو کھا جاتے ہو اور جنہیں اللہ قتل کرتے ہو انہیں چھوڑ دیتے ہو، یعنی مردار کی بات وہ کرتے تھے۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے اے مسلمانوں اگر تم نے اطاعت کی ان کافروں کی فی استحلال ما حرم، کس چیز نے کی کہ جو حرام کیا گیا ہے، یا ما حرم جو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال سمجھنے میں ان کی اطاعت کی، انکم لمشرکون تو تم یقینی مشرک ہو جاؤ گے، وجہ فإن من ترک طاعت اللہ الی طاعت غیرہ کہ جو آدمی اللہ کی اطاعت کو غیر کی اطاعت کی طرف چھوڑ دے، اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی غیر کی بات مان لے تو گویا کہ وہ معبود ہونے میں اور مطاع ہونے میں غیر کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، وَاتْبَعُوا فِي دِينِهِ اور اس غیر کی اتباع کرے اپنے دین میں، فقد اشرک اس نے دین میں اپنے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا اللہ کے ساتھ اتباع میں، تو وہ اس نے شرک کیا۔ وَإِنَّمَا حَسُنَ حذف الفاء فِي فَإِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ کے بجائے إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ کہا، کہتے ہیں یہاں پر فا کو حذف کرنا صحیح بات ہے، اچھی بات ہے، لأن الشرط بلفظ الماضی اس لیے کہ شرط ماضی کے لفظ کے ساتھ ہے، اور جب شرط ماضی کے لفظ کے ساتھ ہو تو اس کی جزا پر فا کا ذکر کرنا اچھا نہیں ہوتا۔
أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. مثل به من هداه الله وأنقذه من الضلال وجعله نور الحجج والآيات. کہتے ہیں کہ اس آیت کے اس ٹکڑے کے ذریعے مثال دی بھی من اس آدمی کی جسے اللہ نے ہدایت دی، وَأَنْقَذَهُ مِنَ الضَّلَالِ اور اسے گمراہی سے بچا لیا، وَجَعَلَ لَهُ نُورَ الْحُجَجِ وَالْآيَاتِ اور اس کے لیے حجتوں اور نشانیوں اور آیات کی روشنی مقرر کی، يَتَأَمَّلُ بِهَا فِي الْأَشْيَاءِ جن کے ذریعے وہ اشیاء کے اندر غور و فکر کرتا ہے، فَيُمَيِّزُ بین الحق والباطل والمحق والمبطل، وہ حق اور باطل، حقدار اور باطل کے درمیان جو ہے وہ حق والی چیز اور باطل کی چیز کے درمیان کیا کرتا ہے؟ تمییز کرتا ہے. تو وقرأ نافع و یعقوب میتن علی الاصل، میتن، ایک قرات میتن کیے اور ایک قرات جو ہے وہ قرأ و نافع و یعقوب نے میتن تشدید یا کے ساتھ پڑھے اپنی اصل کے مطابق، اور باقیوں نے جو اس میں تخفیف کیے، اصل استعمال تخفیف کا تقاضا کرتا ہے، تو باقیوں نے اس میں تخفیف میتن پڑھائے اور نافع نے اور یعقوب نے اس کو میتن پڑھائے اصل کے مطابق. کمم مثلہ صفتہ، مثل کا معنی بیان کریں صفت، کہ جس کی حالت یہ ہو، جس کی کیفیت و صفت یہ ہو، وہو مبتدأ، من مثلہ مبتدا ہے، فی الظلمات اس کی خبر ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ ظلمات کے اندر ہو، اندھیریوں کے اندر ہو. وَقَوْلُهُ لَيْسَ بِحَارِجٍ مِّنْهَا حَالٌ مِّنَ الْمُسْتَكَنِ فِي الظَّرْفِ، یہ جو ظرف ہے ظلمات، اس کے اندر جو ضمیر مستکن ہے اس سے یہ حال ہے، اس حال میں کہ وہ ان اندھیریوں سے نکلنے والا نہ ہو. لا من الہائی فی مثلہ، کہتے ہیں کہ لیس بخارج منہا، یہ مثلہ کی ہو ضمیر سے حال نہیں ہے، بلکہ ظلمات کے اندر جو ضمیر مستکن ہے اس سے حال ہے. للفصل، فصل کی وجہ سے، اگر ہم ہو ضمیر کو ذوالحال بنا دیں اور لیس بخارج منہا کو حال بنا دیں، ان کے درمیان فی الظلمات جو خبر ہے اس کے درمیان وجہ سے فصل واقع ہو رہا ہے، تو یہ لہذا حال ہوگا ظلمات سے. معنی بنے گا اہو کالذی صفتہ انہ مستقر فی الظلمات حال کونہ مقیما فیہا لا يفارقها بحال واستقراره في الظلمات على الوجه يفارقها بحال، على الوجه المذكور صفة عجيبة الشان فلذلك شبه الممثل، کہ یہاں پر جو ہے فصل ہے اس لیے جو ہے یہ خارج لیس بخارج منہا حال ہوگا کس سے؟ ضمیر مستکن سے. لا من الہائی فی مثلہ، فی مثلہ، مثل جو ہو ضمیر اس سے نہیں ہے، الفصل فصل، وہو مثل مثل لمن بقی علی الضلالۃ، تو کیا وہ آدمی جس کو اللہ نے نور دیا ہے وہ اس آدمی کی طرح ہوگا جو گمراہی پر باقی رہے، لا یفارقها بحال، اور اس گمراہی سے کبھی بھی جدا نہ ہوتا ہو.
کہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جس کی حالت یہ ہے کہ وہ گمراہیوں کے اندر، ظلمات اندھیروں کے اندر پکا پکا ٹھہرا ہوا ہے، اس حال میں کہ وہ ان گمراہیوں میں ہی مقیم ہے، ان سے جدا نہیں ہوتا کسی حال کے اندر بھی۔ کذالک کما زین المؤمنین ایمانہم، کذالک ایسے ہی جیسے ہم نے ایمان والوں کے لیے مزین کیا ہے، سجھا دیا ہے ان کے ایمان کو، زین الکافرین، کافروں کے لیے مزین کیا گیا ہے، ما ان تمام کرتوتوں کو، ان تمام کاموں کو، کانوا یعملون جو وہ کرتے تھے۔ اللہ نے ایمان والوں کے لیے ایمان کو مزین کیا تو انہوں نے کفر پر اور گمراہی پر ایمان باللہ کو ترجیح دی۔ اور کافروں کے لیے جو ہے ان کے اپنے اعمال کو مزین کر دیا، انہوں نے جو ہے وہ کفری اعمال کو جو ہے وہ اسلام اور ایمان باللہ پر ترجیح دی۔ والآیت نزلت فی حمزہ و ابی جہل وقیل فی عمر او عمار و ابی جہل، کہتے ہیں جو آیت ہے یہ یا تو حمزہ و ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی یا عمر و عمار اور ابی جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ابو جہل جو ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ معاذ اللہ خشک گوبر جو ہے وہ مارا اور اوجڑی کے اندر جو گند وغیرہ تو وہ آپ کی طرف پھینکا۔ اس بات کی خبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی کہ ابو جہل نے ایسا کام کیا ہے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ شکار سے واپس لوٹ رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک کمان تھی۔ اس وقت حضرت حمزہ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ نے ابو جہل سے ملاقات کی تو اس کے سر پر اپنی کوس دے ماری۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ کیسی بیوقوفہ نالا باتیں لاتا ہے نبی پاک کے بارے میں معاذ اللہ کا، اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کہ تم جو ہے وہ تمام لوگوں سے زیادہ بیوقوف ہو، تم جو ہے وہ پتھروں کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اور پھر یہ کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا رسولہ۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور حضرت مقاتل سے روایت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کیا، مجادلہ کیا، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو جہل نے جو ہے وہ اپنی باتیں کی کہ ہم ایسے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ دونوں جو ہے وہ اکٹھے نبی پاک کو تکلیف دیا کرتے تھے، تو آپ نے دعا کی یا اللہ میں سے مجھے ایک جو ہے وہ دے دے، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی دعا قبول ہوگی، تو ابو جہل کے لیے اس کے کفری اعمال مزین ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی بنا پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایمان باللہ اور ایمان علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مزین کر دیا گیا، اور وہ ایمان لے آیا آپ پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكَرُوا فِيهَا، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی کے اندر اکابر مجرمیہ، اس کے جو سرکش لوگ ان میں سے جو بڑے ہیں ان کو ٹھہرایا کہ لیمکروا فیہا، کہ اس میں وہ مکر کریں، سازشیں کریں۔ ای کما جعلنا فی مکہ تھا اکابر مجرمیہ، جیسے کہ ہم نے مکہ کے اندر
مکہ کے جو مجرم لوگ تھے، سرکش لوگ تھے، ان کے جو بڑے اکابر تھے، بڑے سرغنے جو تھے، ان کو ہم نے مکہ میں ٹھہرایا، بڑا ٹھہرایا، لیمکروا فیہا، تاکہ وہ اس مکہ کے اندر مکر و فریب کریں، سازشیں کریں۔ اسی طرح جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا، کسی طرح ہم نے ہر بستی کے مجرموں کے سرغنوں کو ٹھہرایا کہ لیمکروا فیہا، کہ وہ ان بستیوں کے اندر جو ہے سازشیں کرتے رہیں۔ وجعلنا بمعنی سیرنا، وجعلنا یہ سیرنا کے معنی میں ہے، سیرنا کے معنی میں، ومفعولہ اکابر مجرمیہ، اور سیرہ کے جو دو مفعول ہوتے ہیں ان میں سے پہلا مفعول جو ہے وہ مجرمیہ ہے اور دوسرا اکابرہ ہے، یعنی مفعول ثانی پر پہلے علی تقدیم المفعول ثانی، مفعول ثانی کی تقدیم کے مطابق، معنی سیرنا مجرمیہ اکابر، ہم نے ان کے مجرم اور سرکش لوگوں کو اکابر بنایا، سرغنے بنایا۔ او فی کل قریۃ اکابر، یہ ہر بستی کے اندر اکابر ہیں، بڑے ہیں، وہ مجرمیہ بدل، اور مجرمیہ اس سے بدل ہے، اکابر اس کے جو بڑے ہیں یعنی اس کے جو مجرم لوگ ہیں۔ ويجوز ان يكون مضافا الیہ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو مضاف الیہ بنایا جائے، اکابر مجرمیہ ان فسر الجہل بالتمکین، جب جہل کی تفسیر تمکین سے کی جائے، ای مکننا اکابر مجرمیہ، ان کے جو مجرم ہیں ان میں سے بڑوں کو ہم نے تمکین دی ہر شعر کے اندر۔ وافعل التفضیل اذا اضیف جاز فیہ الافراد والمطابقہ، کہتے ہیں کہ افعل التفضیل جو ہے اکبر، جب اس کی اضافت کی جائے تو اس کے اندر افراد اور مطابقت دونوں جائز ہوا کرتی ہیں۔ اکابر مجرمیہ، مجرمی وہ جمع ہے تو اکابر لے آئیں، مطابقت تھی، اور افراد بھی لا سکتے ہیں، اکبر مجرمیہ۔ وتخصیص الاکابر، یہاں پر اکابر کی تخصیص کی، چھوٹے بڑوں کو چھوڑ کر بڑوں کی، لأنهم اقوى على استتباع الناس والمکر بهم، اس لیے کہ لوگوں کو یہ اپنی پیروی کرانے پر بھی زیادہ مضبوط تھے اور ان کو مکر و فریب میں ڈالنے پر بھی زیادہ ان کو قدرت حاصل تھی۔ تو گویا کہ یہاں پر تین جو ہے وہ استعمال ہیں کہ اکابر مجرمیہ، یہ دونوں جو ہیں وہ جعلنا جو سیرنا کے معنی میں ہے اس کے دو مفعول ہوں اعلیٰ تقدیم تاخیر کے اعتبار سے، کہ جعلنا مجرمیہ اکابر۔ دوسرا یہ ہے کہ جعلنا اکابر اور مجرمیہ اکابر سے بدل ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ اکابر مضاف ہو اور مجرمیہ مضاف الیہ ہو۔ وما يمكرون الا بانفسهم، وہ مکر و فریب نہیں کرتے تھے، سازشی نہیں کرتے مگر اپنے لیے۔ وجہ وہ تو مکر و فریب تو کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر اپنا کیا مطلب؟ تو قال ان وبالہ یحیط بهم، ان کا وبال انہی کو گھیر لیتا تھا، ان کی سازشوں کا۔ وما یشعرون ذلک، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا تھا کہ ہم گڑھا کھود رہے ہیں مسلمانوں کی طرف، لیکن یہ واپس ہی نقصان ہمارا ہی ہو رہا ہے۔ اور اس طرح ان کی جو سازشیں تھیں بجائے مسلمانوں کو نقصان دینے کے خود ان کو نقصان ہوتا تھا، یا تو دنیا ہی کے اندر ان کی سازشیں پہ الٹ ہو جاتی، اور ایسا کئی بار ہوا، یا یہ ہے کہ دنیا میں وہ جو سازشیں کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، آخرت میں ان کا وبال انہیں ہر حال میں ملے گا۔ سازشوں کے بارے میں مجاہد کہتے ہیں کہ
ان کے مکر و فریب اور سازش کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یہ راستے پر مکہ کے چاروں طرف سے راستے تھے، یہ لوگوں کو بٹھا دیتے تھے تاکہ وہ باہر سے آنے والے لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے پھیرتے رہیں، اور انہیں یہ خبر کرتے رہیں کہ یہ جو آدمی نیا آیا ہے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ شاعر ہیں، کاہن ہیں، اس طرح کی باتیں. تو اس پہ جو ہے یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ لوگ اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں.